بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے کہ سب کی نظریں آپ کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ چنانچہ جرہم قبیلہ والوں نے آپ کے اپنے قبیلے کی ایک لڑکی عمارہ بنت سعد اسامہ عقیل عمالیقی سے شادی کر دی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی خیر گیری کے لیے فلسطین سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل کو گھر میں موجود نہ پایا۔ حضرت اسماعیل کی بیوی سے پوچھا کہ گھر کے حالات کیسے ہیں؟ بہو نے ناشکری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہمارے حالات بڑے خراب ہیں اور ہم تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو ان کی یہ گفتگو اچھی نہیں لگی اور ان سے فرمایا، جب تمہارے شوہر گھر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ اپنی دہلیز تبدیل کر لے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل گھر تشریف لائے تو انہیں اپنی عدم موجودگی میں کسی کے آنے کا احساس ہوا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کون آیا تھا؟ اس نے بتایا کہ اس شکل و صورت کا ایک بزرگ آیا تھا اور مجھ سے گزر بسر کا پوچھا تو میں نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے آپ کو سلام میں بھی کہا ہے اور آپ کے لیے یہ پیغام چھوڑا ہے کہ آپ اپنے دروازے کی دہلیز کو تبدیل کر لیں۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ وہ تشریف لانے والے بزرگ میرے والد محترم تھے اور انہوں نے مجھے تم سے جدا ہونے طلاق دینے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، لہٰذا تم اپنے خاندان چلے جاؤ۔ حضرت اسماعیل نے پھر دوسری عورت سیدہ بنت مساس بن عمرہ جرہمی سے شادی کر لی۔ کچھ عرصہ کے بعد پھر حضرت ابراہیم تشریف لائے تو حضرت اسماعیل کو گھر میں موجود نہ پایا۔ بہو سے گزر و بسر کے متعلق پوچھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا، اچھا تو تمہاری خوراک کیا ہے؟ بہو نے کہا، گوشت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیا پیتے ہو؟ بہو نے جواب دیا، پانی۔ حضرت ابراہیم نے اس وقت دعا مانگی، اے اللہ ان کے لیے گوشت اور پانی میں برکت پیدا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت اب تک چلی آ رہی ہے۔ پھر آپ نے بہو سے فرمایا، جب تمہارے شوہر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ وہ اپنی دہلیز کو برقرار رکھیں۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل گھر تشریف لائے تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کون آیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک خوبصورت بزرگ تشریف لائے تھے اور وہ ہر اعتبار سے اچھے لگ رہے تھے۔ انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا تو میں نے آپ کے متعلق بتایا۔ پھر انہوں نے ہمارے گزر بسر کے متعلق پوچھا تو میں نے کہا کہ ہم سب خیریت سے ہیں، اور انہوں نے جاتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور انہیں یہ کہنا کہ اپنی دہلیز کو برقرار رکھیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیوی، وہ تمہارے پاس آنے والے میرے والد محترم تھے اور وہ دہلیز تم ہی ہو جسے انہوں نے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اس کی بیوی کی ناشکری کی وجہ سے چھوڑنے کا حکم دیا اور دوسری بیوی کو شکر گزاری کی وجہ سے زوجیت میں رکھنے کی نصیحت کی ہے۔ فرمان الہی ہے،
اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو آخرت کا عذاب بہت بڑا اور سخت ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کے پاس ایک سائل آیا تو آپ نے اسے ایک کھجور دی۔ اس نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کھجور واپس کر دی۔ پھر دوسرا سائل آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہ کھجور اسے دے دی۔ اس نے بڑی خوشی سے یہ لے لی اور کہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا تحفہ ہے۔ یہ شکر گزاری دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے خادمہ کو حضرت ام سلمہ کے پاس بھیجا کہ ان کے پاس جو 40 درہم رکھے ہوئے ہیں وہ بھی اس سائل کو دے دو۔